أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. انتہائی قابل صد احترام عزیز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے اس گئے گزرے دور کے اندر ہمیں اپنے در پر پھر بلا لیا. اس پر ہم اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے. ملکی حالات کے پیش نظر اکثر مساجدوں کو بند کر دیا گیا ہے، اس لیے آج کا جمعۃ المبارک کا خطبہ انتہائی مختصر ہوگا. اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے اس علاقے میں ابھی تک کوئی مسجد بند نہیں ہوئی. سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم تمہیں ضرور بضرور خوف کے ذریعے آزمائیں گے. اگر ہم اپنے حالات کو دیکھیں جو اس وقت ملکی حالات چل رہے ہیں، تو در حقیقت یہ اللہ رب العزت ہمیں آزما رہے ہیں، ہمارا امتحان لے رہے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک وائرس کا خوف انسان کے دل میں بیٹھا ہوا ہے. اصل میں اللہ رب العزت ہمارا امتحان لے رہے ہیں کہ اس خوف کے عالم میں انسان کس کی طرف رجوع کرتا ہے. اور ہماری بدقسمتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم مسلمان اس امتحان میں، اور خصوصاً میں حکومت سے یہ التجا کروں گا کہ اگر ہم نظر کریں تو ہم اس امتحان میں ناکام ہو چکے ہیں کہ جس رب کی طرف ہم نے رجوع کرنا تھا آج ہم اسی کے در کو بند کر رہے ہیں. اور یہ در حقیقت اللہ ہمارا امتحان لے رہے ہیں. اسی آیت کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اس امتحان، اس آزمائش کے موقع پر جو انسان صبر کرتا ہے اللہ اسے بڑی خوشخبریاں دیتے ہیں. اور خوشخبری کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، جو آدمی صبر کرتا ہے اس آزمائش کے وقت، امتحان کے وقت، اور رجوع اللہ کی طرف کرتا ہے. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، وہ لوگ کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ہم اللہ کے تھے اور اللہ ہی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے. تو آج، اور مصیبت کی تعریف علماء کرام نے کی ہے کہ مصیبت ہر وہ ہے جو مومن کے دل کو جس چیز سے تکلیف پہنچے وہ بھی مصیبت ہے. آج یہ مسجدوں کا بند کرنا، یہ در حقیقت ہم مسلمانوں کو ایک تکلیف پہنچ رہی ہے اور یہ بھی ایک مصیبت ہے ہم پر. تو اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. انا للہ، کہ بے شک ہم اللہ کے تھے
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور ایک بات ذہن میں بٹھا لیں، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو آپ کو کوئی اچھا کام، کوئی بھلائی والا کام اللہ کی طرف سے مل جائے تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنی ہے۔ کوئی اچھا کام ہو گیا دن میں آپ کا تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنی ہے۔ لیکن وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ، اگر کوئی تکلیف پہنچی ہے، کوئی برائی ہو گیا، کوئی برا کام ہو گیا تو اس کی نسبت اللہ کی طرف سے نہیں کرنی بلکہ نسبت اپنی طرف کرنی ہے۔ تو آج جہاں ہم نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس گناہ کی، اس وبا کی نسبت اپنی طرف کرنی ہے کہ ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں در حقیقت یہ ان گناہوں کی ہمیں سزا مل رہی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں اپنے در پہ آنے سے ہی روک دیا ہے۔ تو ہمیں اس برائی کی نسبت اپنی طرف کرنی ہے کہ در حقیقت یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ اللہ کی طرف سے ہم پر آزمائش، ہم پر یہ عذاب مسلط ہوا ہے۔ تو اس حالات میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کر کے توبہ اور استغفار کرنی ہے، اور عقیدہ اور نظریہ یہ رکھنا ہے کہ ٹھیک ہے یہ ایک بیماری ہے لیکن کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں اس وقت تک کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی جب تک اللہ کی مرضی شامل حال نہیں ہوگی۔ الا ما کتب اللہ لنا، جو اللہ نے ہمارے مقدر اور ہمارے نصیب میں بیماری لکھ دی ہے وہی ہمیں پہنچ کے رہے گی۔ یہ نظریہ جب انسان رکھے گا اور ساتھ ساتھ یہ کہے گا ہوا مولانا، وہی ہمارا کارساز ہے۔ اگر ہمارے مقدر میں بیماری لکھی ہوئی اور آ بھی گئی تو ہوا مولانا، اس بیماری سے نجات دینے والا کارساز ہے، اکیلا اللہ کی ذات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، جب ایمان والوں کو کوئی تکلیف اور کوئی بیماری آ جاتی ہے ایسے مشکل حالات میں، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ بھروسہ اللہ کی ذات پر کرتے ہیں۔ اور توکل کس کو کہتے ہیں؟ توکل کہتے ہیں التمسک بالحق والانقطاع عن الخلق، کہ اللہ کی ذات کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا اور مخلوق کو اپنے آپ سے جدا کر دینا، یہ توکل کا نام ہے۔ اور توکل اس کو نہیں کہتے کہ انسان بالکل اسباب کو چھوڑ دے، اس کا نام توکل ہے کہ مسجد کے ہم دروازے کھول دیں، گھر کے دروازے کھول دیں، جی اللہ پر بھروسہ ہے۔ بھروسہ ضرور ہے لیکن ہمیں اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے۔ تو اس بیماری کے عالم میں، اس وبا میں ہمیں اسباب پر بھی نظر رکھنی ہے، احتیاطی تدابیریں کرنی ہے، لیکن احتیاطی تدابیریں کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھنا ہے۔ یہ در حقیقت توکل ہے، اور توکل کہتے ہیں اسباب کو اختیار کر کے نظر مسبب الاسباب پر رکھنا، کہ اختیار ہم نے اسباب کیے ہیں لیکن نظر اس اسباب کو پیدا کرنے والی ذات پر کرنا ہے۔ تو جب انسان توکل اختیار کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ پر جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی یہ صفت ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور آج یہ جو بیماری ہم پر مسلط ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، اس سے بچنے کے لیے قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے بہت سارے طریقے بتائے ہیں، بہت ساری ایسی دعائیں ہیں جن کو ہم نے کثرت سے پڑھنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا کہ جب ان پر ایک پریشانی آ گئی کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کی گہرائی میں گئے اور مچھلی کے پیٹ میں آ گئے، تو اس پریشانی کے عالم میں حضرت یونس علیہ السلام نے بھی مدد اللہ سے مانگی ہے، اور کن الفاظ سے مانگی ہے قرآن مجید نے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید میں رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ جب حضرت یونس علیہ السلام پر یہ پریشانی آئی تو اس وقت انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارا، بلکہ فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پکارا تو صرف کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا ہے۔ تو یہ دعا سارے حضرات، اس کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس آیت کریمہ کا کثرت سے ورد کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور دوسرے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ان مشکل حالات میں ہمیں اللہ ہی کارساز کافی ہے، حسبنا وہی ہمیں کافی ہے۔ اس آیت کریمہ کا بھی ورد زیادہ سے زیادہ کریں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور تیسرے نمبر پر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے فرمایا، ایک واقعہ ذکر کیا جب مشرکین نے اللہ سے سوال کیا، اللہ سے ایک التجا کی، یا اللہ اگر یہ تیرا نبی سچا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے
اشارہ کر کے فرماتے ہیں اگر یہ تیرا نبی سچا ہے تو ہم تو اتنی اس کی گستاخیاں کرتے ہیں تو ہم پر پتھروں کی بارش کیوں نہیں آتی؟ یعنی ہم پر تو عذاب کیوں نہیں لاتا؟ ہم تو اس نبی کی اتنی گستاخیاں کرتے ہیں، ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرے پیارے پیغمبر ان کو بتا دیجئے اللہ اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرتا جب تک اس نبی کی ذات ان میں موجود ہو، یعنی نبی کی موجودگی میں اللہ کسی پر عذاب نازل نہیں کرتا۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ نے فرمایا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اللہ اس وقت بھی عذاب نازل نہیں کرتا جب وہ قوم استغفار کرنے والی ہو۔ اب دو طریقے ہمیں مل گئے، ایک یہ کہ نبی کی موجودگی میں عذاب نہیں آتا، ہمارا تو عقیدہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہم میں موجود نہیں ہیں، اب ہم میں نبی تو موجود نہیں ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس نبی کی سنت کو ہم عام کریں گے تو اللہ کی طرف سے جو عذاب ہم پر مسلط ہونا ہوگا وہ ٹل جائے گا۔ اللہ اس نبی کی سنت کی حیا کرتے ہوئے اللہ اس عذاب کو دور کر دیں گے۔ تو جب ہم اس دنیا میں اس نبی کی سنت کو عام کریں گے، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، انگلیوں کو چاٹنا، داڑھی سنت کے مطابق رکھنا، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنا، جب اس نبی کی تعلیمات اس نبی کی سنت کو ہم عام کریں گے تو اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب ہم سے ٹل جائیں گے۔ اور دوسرے نمبر پر وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، جب ہم اس دنیا میں استغفار کی کثرت کریں گے، گناہ کا ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ جو گناہ نہیں کرتا وہ تو ہیں فرشتے، ان سے گناہ ہوتا نہیں ہے۔ جو گناہ پر ڈٹ جائے، گناہ کر کے ڈٹ جائے اس کو کہتے ہیں شیطان، اور جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے اسے کہتے ہیں انسان۔ تو گناہ کا ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، انسان ہے، نسیان سے خطا کار ہے، انسان بھولنے سے ہے، انسان کہتے ہی بھولنے والے کو ہیں، تو انسان ہے ہی نسیان سے۔ جب انسان بھولنے والا ہے تو بھول سے انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر ہم ان گناہوں پر ڈٹ جائیں گے، ایک گناہ کیا اس پر دوسرا گناہ کیا، کرتے گئے تو ہم شیطان کی لسٹ میں آ جائیں گے۔ تو ہم نے اگر انسان بننا ہے تو اگر گناہ کوئی ہو گیا تو فوری اس پر توبہ کر لینی ہے، استغفار کر لینی ہے۔ جب انسان استغفار کی کثرت کرے گا تو اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والے عذاب ہم سے ٹل جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یہ جو وبا ہم پر آئی ہوئی ہے اللہ ہمیں اس امتحان میں، اس آزمائش میں ہمیں کامیاب فرما، اور سب سے بڑی مصیبت جو ہم پر ہے کہ اللہ رب العزت کا در ہم پر بند کیا جا رہا ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس امتحان میں بھی کامیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد